الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ومقتدانا وهادینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی حدیث القدسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیا مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سنجلی بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علی صلوات پر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم زاہد حسین ابن سجاد حسین علامہ جواد مہدوی صاحب وسیم حیدر مرحوم صاحب کی روح ارسال کریں. آپ حضرات کی صلوات پر ہم آپ حضرات کی مقدس بارگاہ میں جس حدیث قدسی کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا، یہ حدیث نہایت ہی معروف اور مشہور ہے. طلبہ تو دور کی بات ہے، عوام الناس میں بھی بچے کو یہ حدیث یاد ہے. اور اس حدیث کے بارے میں کچھ اختلافات بھی ہیں، جیسے کہ بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ معتبر نہیں ہے، بہت سے کہتے ہیں معتبر ہے. المختصر میری بحث وہ نہیں ہے کہ مجھے اس کی سند کو ثابت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ علماء رجال کا کام ہے. حدیث قدسی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق کیا ہے. آیا دونوں ایک جیسے ہیں یا کچھ فرق ہے؟ اس میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے. بہت سو کا نظریہ یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث قدسی وہ ہے کہ جس میں معنی خدا کے ہو، الفاظ نبی کے ہو. بہت سو کا یہ کہنا ہے نہیں، اس میں الفاظ خدا کے ہوتے ہیں، انداز بیان رسول کا ہوتا ہے. اور قرآن وہ ہے کہ جس میں الفاظ بھی خدا کے ہیں، معانی بھی خدا کے ہیں. اور جو سب سے بڑا فرق ہے ان دونوں کے درمیان وہ یہ ہے کہ قرآن تحدی کے لیے آتا ہے، چیلنج کے لیے آتا ہے، اور حدیث قدسی چیلنج کے لیے نہیں ہوتی. قرآن معجزہ ہے، حدیث قدسی معجزہ نہیں ہے. یہ ایک معیاری فرق ہے دونوں کے درمیان. مفہوم معنی خدا کے ہوتے ہیں، زبان رسول کی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حدیث کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا وہ مفہوم اور معنی خدا کے ہیں، زبان رسول کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہلوانے والا خدا ہے اور کہنے والا نبی ہے. کیا کہا؟ ناد علین، پکارو علی کو. کون علی؟ اس کی صفت کیا ہے؟ مظہر العجائب، وہ عجائب کا مظہر ہے. سب سے پہلی بات یہ لفظ نادے فعل امر ہے اور باب مفاعلہ سے ہے. باب مفاعلہ میں شراکت ہوتی ہے، شریک ہوتے ہیں. تو اس میں کون شریک ہے اور کون شریک نہیں ہے، یہ وہ حدیث ہے کہ جسے کہلوانے والا خدا، کہنے والا نبی، یعنی دونوں شریک ہے. اور پھر امر ہے، اور امر کے بارے میں قاعدہ اصولی یہ ہے کہ اگر امر قرینہ سے خالی ہو، یعنی کوئی اس کے اندر ایسا قرینہ نہ ہو جو استحباب کو بتائے، تو یہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث میں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے کہ جو یہ بتائے کہ یہاں پر اللہ کا خطاب نبی سے بطور استحباب ہے، بلکہ کیا کہا اللہ نے؟ نادے علیًا، نبی پکارو علی کو۔ کون علی؟ مظہر العجائب، جو عجائب کا مظہر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں ذرا گرامی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر کے میدان میں نبی کے لیے علی کو پکارنا مستحب نہیں، واجب تھا۔ علی کو پکارنا واجب تھا۔ تو جب علی کو پکارنا نبی کے لیے واجب ہو، امت کے لیے حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ نبی کے لیے بہت اچھا پکارنا واجب ہے، علی کو پکارو۔ اور اگر علی کو نہ پکارا تو خیبر فتح نہیں ہو سکتا۔ اگر خیبر کی فتح چاہیے تو علی کو پکارو۔ کون علی؟ مظہر العجائب، جو عجائب کا مظہر ہے، اور مظہر ہے اس میں زمان، اس میں مکان، ظرف مکان، یعنی وہ جگہ جہاں سے عجائب کا ظہور ہو، جہاں سے عجائب کے عقدے کھل جائے، اسے مظہر کہا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں صاحب، صلوات پر محمد آل محمد۔ تو مظہر اس میں ظرف مکان، عجائب جمع منتحل جمع۔ کیسا جمع؟ کا ایسا جمع جسے شمار نہ کیا جا سکے۔ بھائی منتحل جمع اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جسے شمار نہ کیا جا سکے۔ بھائی دیکھیں، مساجد للہ، اللہ کی مساجد کتنی ہیں؟ کوئی گن نہیں سکتا۔ فضائل علی، علی کے فضائل کتنے ہیں؟ کوئی گن نہیں سکتا۔ بھائی اسی طریقے سے یہاں پر عجائب ہے، یعنی عجائب کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی عجائب کو گن نہیں سکتا کہ وہ کتنے عجائب ہے جس کے مظہر کا نام علی ہے، وہ کتنے عجائب ہے۔ تو یہ عجائب کیا ہے؟ اچھا، اگر خطاب بندوں سے ہوتا کہ بندہ کوئی کہتا یا میں کہتا کہ علی مظہر العجائب ہے، تو پھر عجائب کا تعلق مجھ سے تھا، یعنی جو میری نظر میں عجائب ہے علی ان کا مظہر ہے۔ لیکن کہلوانے والا خدا، کہنے والا نبی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عجائب کا تعلق یا تو خدا سے ہے یا عجائب کا تعلق نبی سے ہے، یعنی جو نبی کے نزدیک عجائب ہے وہ عجب، جو اللہ کے نزدیک عجائب ہے وہ عجائب۔ ان عجائب کے مظہر کا نام ہے علی۔ اگر ان عجائب کو سمجھنا ہے تو در علی پر آنا پڑے گا، اور اگر در علی پر نہ آئے تو ان عجائب کو سمجھ نہیں سکتے، ان عجائب کا عقدہ کشا ہو نہیں سکتا، ان کو تمہارے فہم میں آ نہیں سکتے۔ تو پھر یہ عجائب کیا ہے؟ وہ کون سے عجائبات ہے کہ جن کا اعلان خدا بھی کر رہا ہے، جن کا اقرار نبی بھی کر رہا ہے؟ بھائی نبی کے سامنے کیا عجائب ہوں گے؟ وہ نبی کہ جس کے اشارے پر درخت چل کر آ جائے، وہ نبی کہ جو سمندروں کی طرف اشارہ کر دے تو سمندر رک جائے، وہ نبی جو فرشتوں کو حکم دے تو فرشتے کام کرنا شروع کر دے، وہ نبی اگر کنکریوں کی طرف اشارہ کر دے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے، وہ نبی جو جس کو چاہے جو چاہے کرا دے، اس نبی کے لیے کیا عجائب ہوں گے؟ توجہ چاہتا ہوں سارے گرامی۔ بھائی اتنا باعظمت نبی، اتنا بابرکت نبی، اتنا عزتوں والا نبی، اتنا شرافتوں والا نبی کہ جس کے سامنے یا جس کی آرا پر کسی کی تقدیر بنتی ہو، کسی کی آرا پر تقدیریں بگڑتی ہو، اس نبی کے سامنے کون سی چیز عجائب ہوگی؟ بھائی جو دنیا کو بنتے ہوئے دیکھ رہا ہو اس کے لیے عجائب کیا ہوگا؟ کون سے ہے وہ عجائب کہ جس کے مظہر کا نام علی ہے، اور عجائب بھی جمع منتحل جمع، جن کا کوئی شمار نہیں، جنہیں گنا نہیں جا سکتا۔ تو میں نے قرآن کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، قرآن تو ہی بتا کہ وہ کون سے عجب ہے جس کے مظہر کا نام علی ہے۔ تو آواز قرآن آئی، سنو، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ دیکھو قرآن عجب ہے، قرآن عجیب ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن ایسا عجیب ہے جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا، جسے کوئی جان نہیں سکتا۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو مظہر قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ عجائب کے مظہر کا نام ہے علی۔ اگر عجیب کو سمجھنا ہے تو علی کے پاس آنا پڑے گا، اور اگر علی کے پاس نہ آئے اور بغیر علی کے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو رٹا تو بصارت تو مل سکتی ہے، بصیرت نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے۔
علی قرآن کے ساتھ ہے، اور اللہ کا دعویٰ ہے کہ قرآن معمولی کتاب نہیں، قرآن عجیب ہے، اور عجب کو سمجھنے کے لیے مظہر عجائب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، پالنے والے یہ تو بتا، کیا صرف قرآن عجیب ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ عجب ہے؟ آوازیں سنو، اور بھی عجب ہے۔ کہ وہ کیا عجب ہے؟ کہ سنو، انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ دیکھو اصحاب کہف اور ان کے دوست یہ ہماری ان آیتوں میں سے ہے کہ جو عجب ہے، جو عجیب ہے۔ پڑھنے والے کیسے عجیب ہے؟ کیوں عجیب ہے؟ پھر ان کے مظہر کا کیا نام ہے؟ کیسے پتا چلے کہ یہ عجیب کیسے ہے، اور کیسے سمجھے اس عجیب کو؟ کہ دیکھو سمجھ میں نہ آتا اگر در اہل بیت نہ ہوتا، ہم در علی پر پہنچے، یا علی یہ عجیب کیوں ہے؟ یہ مرتے کیوں نہیں؟ یہ سڑتے کیوں نہیں؟ جبکہ اتنی زندگی ہو گئی، اتنی زندگی تک ایک غار میں موجود ہے۔ تقاضۂ حیات تو یہ ہے کہ اگر کھانا دانا پانی نہ ملے تو انسان جی نہیں سکتا، حیات گزار نہیں سکتا، یہ زندہ کیسے ہے؟ تو آواز علی گھبراؤ نہیں، نقلبہم، ہم ان کی کڑوٹیں پلٹتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان علی نے اللہ۔ کہا ہم ان کی کڑوٹیں بدلتے رہتے ہیں، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف۔ تو پتا چلا ان کے عجب ہونے کا راز یہ ہے کہ یہ اتنی زندگی تک زندہ ہے، اور زندہ اس لیے ہے کیونکہ عجائب کا مظہر انہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو دو عجیب آپ کے سامنے۔ تیسرا عجیب کون ہے؟ کہا سنو، جب جبرائیل جناب سارہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا سارہ اللہ نے تمہیں بشارت دی ہے ایک ولد کی، ایک بیٹے کی۔ تو کیا کہا جناب سارہ نے؟ 90 سال کی میں ہوں، میرا شوہر خود بوڑھا ہے، مجھے بشارت دی ہے کہ بیٹا ہوگا، ولد ہوگا، یہ کیسی بشارت ہے؟ کیا دیکھ نہیں رہے ہو انا عجوز، میں بوڑھی ہوں، اور میرا شوہر بھی شیخ ہے، بوڑھا ہے۔ ان ھذا شیء عجیبا، یہ تو ایک عجیب شے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمر گزر جانے کے بعد بچے کی ولادت ہو تو وہ عجیب ہوتا ہے۔ جو چاہتا ہو زانے گرامی، وہ عجیب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بچے کی ولادت کی سن تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اب وہ وقت ہے کہ جب ولادت نہیں ہوتی۔ تو اگر ایسے موقع پر ولادت ہو جائے وہ ہے عجیب، اور عجیب کے مظہر کا نام ہے علی، عجیب کے مظہر کا نام ہے علی۔ تو کیسے پتا چلا؟ کہ دیکھو دربار شام میں جب معاویہ کے دربار میں امام حسن نے خطبہ دینا شروع کیا، ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ آل محمد کا ڈھونگ ہے۔ تو ایک مرتبہ حسن نے کہا تھا کہ تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کر مردوں میں بیٹھی ہوئی ہو؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ حسن نے مرد کو عورت بنا دیا۔ آگے تاریخ بڑھی، کیا صرف مرد کو عورت بنایا؟ نہیں، بلکہ اس کی عورت کو مرد بنایا، اور دونوں نے ساتھ زندگی گزاری، بچے کی ولادت ہوئی۔ کہ بتانا کیا چاہتے ہو؟ کہ جس کا بیٹا مرد کو عورت بنا کر اس سے بچہ پیدا کروا سکتا ہے، تو کیا اس کے باپ کو اتنا اختیار نہیں کہ سن کے بغیر بچوں کی اولاد عطا کر دے؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ تو علی مظہر العجائب، علی عجائب کا مظہر ہے۔ پھر کیا کہا؟ امر میں جب کوئی کہتا ہے نہ دے، بلاؤ، امر ہے، سیرہ میں دلال الوجوب، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جواب کیا ہے اس کا؟ اگر بلائیں گے تو نتیجہ کیا ہے؟ کیا کہا اللہ نے؟ بلاؤ تجد ہو اون لک فی النوائب، جب تم بلاؤ گے تو تم اس کو پاؤ گے مدد، کہے میں، نوائب میں، پریشانیوں میں، سختیوں میں۔ یہ نہیں کہا کہ مددگار پاؤ گے، توجہ چاہتا ہوں زانے گرامی، مددگار نہیں کہا، کیا کہا؟ مدد پاؤ گے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ یہاں پر اللہ نے نہ اس میں فاعل استعمال کیا ہے، جبکہ اس میں فاعل استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس میں فاعل استعمال نہیں کیا بلکہ مفعول استعمال کیا، اونن، یہ مدد ہے۔ اور وہاں شروع میں ناد علی، علی کو بھی مفعول، یہاں بھی مفعول، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علی کا تعلق مدد سے ڈائریکٹ ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ اونن لکا، لام لام تملیک ہے، ملکیت کے لیے آتا ہے، آپ کی ملکیت میں مدد ہے۔
کہے میں نوائب، سختیوں میں، پریشانیوں میں، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ کون نبی؟ اشرف المخلوقات نبی، اشرف الانبیاء نبی۔ اس نبی کی سختیوں میں علی ہے مظہر اور علی ہے مدد۔ تو جب نبی کی سختیوں میں علی مدد ہے تو پھر امتیوں کی سختیوں میں علی مدد کیوں نہیں ہو سکتا؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہر سی بات ہے، جو نبیوں کی ضرورت کا نام ہو تو امت سے کیسا اختلاف؟ تو امت کا بدرجہ والا ہوگا، اولویت ہے۔ اون لکا فی النوائب، پھر کیا کہا؟ بے ولایت کا، یا علیو یا علیو یا علی۔ عجیب اتفاق ہے، کیا کہا؟ بے ولایت کا۔ بہت لطیف نکتہ ہے عزیزو، کیا کہا؟ بے ولایت کا، تیری ولایت۔ عجیب، اب تک جو تذکرہ تھا وہ غیب کا تذکرہ تھا۔ کیا کہا؟ وہ علی، وہ علی، وہ علی، اور غیب سے اچانک حاضر پر آ گئے بے ولایت کا۔ عجیب اتفاق ہے، پالنے والے جب غیب کا تذکرہ تھا تو یہاں بھی غیب ہونا چاہیے تھا، یہاں حاضر کیوں؟ وہاں وہ، یہاں تو۔ عجیب اتفاق ہے، یہ وہ سے تو کا سفر بڑی جلدی ختم ہو گیا۔ کیسے ختم ہو گیا اور کیوں ختم کیا؟ کہ غائب سے شہود کی منزل میں لے آئے کہ اب تک وہ علی جو مظہر العجائب، وہ علی جو مدد، وہ علی جو آپ کی ملکیت میں مدد کو لے کر آیا، اب تیری ولایت۔ یہ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ کہا دیکھو، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اس خدا کے لیے جو عالمین کا رب ہے، مالک یوم الدین، جو یوم الدین کا مالک ہے، اب تک وہ ہے۔ ایاک نعبد، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ سفر ڈائریکٹ وہ سے تم پر آ گیا، اور یہاں بھی وہ سفر ڈائریکٹ وہ سے تم پر آ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جو اہمیت قرآن میں الحمدوں کی ہے وہی اہمیت حدیث قدسیوں میں حدیث قدسی نعت علی کی ہے۔ کا فرق کیا ہے؟ کہ قرآن میں الحمد کی اہمیت یہ ہے کہ وہ ام القرآن ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قرآن کے کیمیا کا نام ہے الحمدو، اور حدیث قدسیوں میں حدیث قدسی جو کیمیا ہے اس کا نام ہے نعت علی۔ اسی لیے وہاں بھی وہ سے تم پر آ گئے، یہاں بھی وہ سے تم پر آ گئے۔ نعت علی مظہر العجائب، پکارو اس علی کو جو عجائب کا مظہر ہے۔ اور یہ لفظ نادا قرآن میں ایک جگہ اور استعمال ہوا ہے، سورہ جمعہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کا نماز کے لیے جب ندا دی جائے۔ ندا میں بھی فرق ہے، دعا اور ندا میں فرق ہے، میں نے اس لیے نہیں بتایا، طلبہ کا مجمع ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں استعمال ہوا۔ فرق صرف اتنا ہے، وہاں نماز کے لیے استعمال ہوا، یہاں علی کے لیے استعمال ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں اذان گرامی، وہاں نماز کے لیے، یہاں علی کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں میں تناسب کیا ہے کہ وہاں نماز کے لیے ندا کو استعمال کیا گیا، یہاں علی کے لیے استعمال کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، نماز و علی میں فرق نہ سمجھنا۔ کہ پھر کیا ہے؟ کہ اس لیے تو علی نے کہا تھا انا صلاۃ المومنین وحجہم وزکاتہم وجہادہم، میں مومنوں کی نماز ہوں، میں مومنوں کا جہاد ہوں۔ صلوات پڑھیں نعت علی مظہر العجائب، تجدہ اون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی۔ یہ بھی ایک عجیب لطیف عجیب نکتہ ہے، توجہ چاہتا ہوں اذان گرامی۔ کیا کہا اللہ نے؟ کل ہم و غم سینجلی، یعنی ہر ہم اور ہر غم دور ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں وہ تکلیف جو داخلی ہو، اور غم کہتے ہیں وہ تکلیف جو ظاہری ہو، کیونکہ مترادفات میں یہی تو ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ میں اکثر اس بات کو کہا کرتا ہوں، ہم جو تکلیف داخلی ہو، غم تکلیف ظاہری کو کہتے ہیں۔ اللہ کہنا چاہ رہا ہے نبی بلاؤ علی کو، وہ داخلی تکلیف بھی دور کر دے گا، ظاہری تکلیف بھی دور کر دے گا۔ بلاؤ علی کو، ندا تو دو، آواز تو دو، وہ تمہاری داخلی تکلیفیں بھی دور کر دے گا اور ظاہری تکلیف بھی دور کر دے گا۔ اور پھر کیا کہا؟ سینجلی، سین اور صوفہ دونوں میں فرق ہے۔ فعل مضارع پر جب صوفہ داخل ہوتا ہے تو بعید پر دلالت کرتا ہے، اور سین جب داخل ہوتا ہے تو قریب پر دلالت کرتا ہے، یعنی بلا فصل۔ بلاؤ بلا فصل مدد ہوگی۔ بھائی سین اس بات کو بتاتا ہے کہ بلاؤ،
بلا فصل، کیونکہ بلا فصل کا تذکرہ ہے، مدد بھی بلا فصل ہوگی. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. وسیع قریب پر دلالت کرتا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے. مومنین کی حل مشاکل کے لیے ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات. کہا تمہارے ہم اور غم کو دور کر دے گا بلا فصل، بغیر کسی فاصلے کے، مباشرتاً. یا علیو یا علیو یا علی، یہ انتہا ہے ناد علی کی، کہ علی علی 3 مرتبہ. کیوں 3 مرتبہ کہا؟ توجہ چاہتا ہوں زانے گرامی بھائی، 1 مرتبہ بھی کہہ سکتے تھے یا علی، یہ 3 مرتبہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ خدا کا کوئی بھی کلام ابس نہیں ہوتا، اگر کچھ کہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں راز پوشیدہ ہے. کہا 3 مرتبہ کیوں کہا؟ تو ممکن ہے یہ نہیں کہ مطلب آپ اس کو ایسے سے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دیں، میں اپنے احتمالات بیان کر رہا ہوں اور کسی کے احتمال پر کوئی زور نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے، بھائی اللہ تو وہ جو عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے. پتا تھا کتنے فرقے ہوں گے، کتنے فرقے بنیں گے، کتنی امتیں ہوں گی، کتنے دین ہوں گے، کتنی نمازیں ہوں گے اور کتنے روزے ہوں گے، سب جانتا تھا. کیا کہا؟ یا علیو یا علیو یا علی، کیونکہ مفہوم خدا کے الفاظ نبی کے ہیں، تو جو اللہ کہنا چاہ رہا تھا نبی نے وہ کہا، کیونکہ اس زبان پر وحی کا پہرا، یہ کچھ بولتا ہی نہیں مگر یہ کہ جب وحی ہو. 3 مرتبہ کیوں تھا؟ کیا ہمارے جو برادر ہے اہل سنت برادران کے درمیان یہ قاعدہ کلیہ ہے قبلہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر صلوات محمد علیہ وسلم، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام نبی نے ایک بار کیا ہو تو وہ سنت ہے. اگر نبی نے کوئی کام ایک بار کیا ہو وہ سنت ہے. اس بات پہ توجہ رکھے کہ نعت علی کہلوا خدا رہا ہے، کہے خدا رسول نبی رہا ہے، تو کہنے والا نبی ہے. کیا کہا؟ کہ اگر کوئی کام نبی 1 مرتبہ کرے وہ ہے سنت، 2 مرتبہ کرے وہ ہے سنت، 3 مرتبہ کرے تو وہ سنت نہیں رہتا، وہ سنت موقدہ ہو جاتا ہے. اور سنت موقدہ قریب از واجب ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ تو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے نزدیک تو واجب ہے، تمہارے نزدیک بھی قریب از واجب ہے. میرا اپنا احتمال ہے، میں پھر اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں بیان کر رہا ہوں تو میں اس کا خود جواب دوں گا. کہا کہ 3 مرتبہ اس لیے تاکہ کوئی اشکال نہ رہے کہ یہاں پر یہ سنت موقدہ قریب از واجب ہے. تو امر نے ہمارے لیے پہلے ہی بتا دیا کہ واجب ہے، اور ان کے لیے بتا دیا قریب از واجب ہے، لہذا فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، فرار نہیں کر سکتے. دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول نے فرمایا یا علی مسلوں کا فی حاضی الامہ کا مثل قل هو اللہ احد فی القرآن. علی آپ کی مثال اس امت میں ایسے ہیں جیسے قل هو اللہ کی قرآن میں ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں زانے گرامی، جیسی قل هو اللہ کی مثال قرآن میں ہے ویسی آپ کی مثال امت میں ہے. اب قل هو اللہ کیا ہے؟ کیا فضیلت ہے قل هو اللہ کی؟ سبب کی 3 مرتبہ کیوں کہا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ کہا کہ قل هو اللہ من قرأ سورۃ قل هو اللہ احد مرتن، کہ جو قل هو اللہ کو 1 مرتبہ پڑھے فکأنما قرأ ثلث القرآن، ایسے ہے کہ جیسے اس نے قرآن کا ثلث حصہ پڑھ لیا ہو. 1 مرتبہ پڑھنے کا مطلب. پھر آگے بڑھی حدیث، من قرأ سورۃ قل هو اللہ احد مرتين فکأنما قرأ القرآن قرأ ثلثی القرآن، کا ایسے ہے اگر 2 مرتبہ پڑھا تو جیسے قرآن کو آدھے کو پڑھ لیا ہو، اور اگر 3 مرتبہ پڑھے کا ایسے جیسے پورا قرآن پڑھ لیا ہو. یہ ہے عظمت قل هو اللہ. یعنی قل هو اللہ کو اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھ لے تو ایسے ہے جیسے پورا قرآن کو پڑھ لیا ہو. پھر رسول نے کہا یا علی من احبو کا، جو تجھ کو چاہے گا بے قلب ہی اپنے دل سے، تو فکأنما امنا ثلث ایمان، تو اس نے اپنے ایمان کے ثلث کو محفوظ کر لیا. جو تجھے دل سے چاہے گا. پھر حدیث آگے بڑھی، یا علی جو تجھے دل اور زبان دونوں سے چاہے گا تو اس نے اپنے ثلثی ایمان یعنی ایمان کے 2 حصوں کو در کر لیا. اور یا علی جو تجھے دل زبان اور ہاتھ
تینوں سے چاہے گا تو اس نے اپنے پورے ایمان کو محفوظ کر لیا. تو پتا چلا ایمان کی حفاظت کی ضمانت علی ہے. سبحان اللہ. اگر محبت علی نہ ہو تو ایمان محفوظ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایمان الگ ہے, اسلام الگ ہے. اسی لیے اللہ نے کہا جب جاہل لوگ اور عرب کے لوگ آئے, قالت الاعراب آمنا, کہ ہم تم پر ایمان لائے, تو کیا کہا اللہ نے, اے رسول ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو اسلمنا, ہم اسلام لائے. لما يدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے اسلام الگ چیز ہے, ایمان الگ چیز ہے, مسلم الگ ہے, مومن الگ ہے. فرق کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. کیا مطلب کہ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا لیکن ہر مومن مسلمان ہوتا ہے. جو ہے نا, ہر مومن مسلمان ہوتا ہے. تو ایمان کی سند کا نام ہے ذات علی. تو جو تین چیزوں سے علی کو چاہے گا وہ ہے مومن. ناد علی میں 3 مرتبہ علی علی کہلوایا. پہلا علی اقرار بالقلب, دوسرا علی اقرار باللسان, اور تیسرا علی اقرار بالید, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ناد علی پڑھنے والے مسلم نہیں مومن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات پڑھے محمد آل محمد پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تیسرا سبب, اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. یہ نابع المودت روایت منقول ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب رسول معراج پر گئے اور جنت کے دروازوں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا ان اللہ خلق حلقہ, کہ اللہ نے ایک زنجیر کو خلق کیا ہے علی باب الجنہ, جنت کے دروازوں پر. اور اس زنجیر کس چیز کی ہے؟ یاقوت الاحمر. احمر یعنی لال یاقوت سے بنی ہوئی ہے. وہ ایسی زنجیر ہے لما دقت الباب, جیسے ہی دروازے کو بجایا جاتا ہے, قالت یا علی یا علی یا علی. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی دروازے کو بجایا جاتا ہے تو 3 مرتبہ آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی. کا یہی سبب ہے جہاں بھی علی کا نام 3 مرتبہ لیا جائے تو سمجھ لو جنت کا دروازہ کھل گیا. صلوات پڑھے محمد آل محمد. کہا جائے تو گویا کہ جنت کا کوئی دروازہ کھل گیا ہے. یہ ہے ناد علی. کہاں نازل ہوئی؟ خیبر میں. آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. خیبر میں نازل ہوئی, فتح نہیں ہو رہا تھا اسلام, بلایا گیا کہ علی کو بلاؤ. پہنچ گئے علی. اب علی علی 3 مرتبہ, میں خیبر میں جانا چاہ رہا تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. 3 مرتبہ علی علی. فائدہ کیا ہے اس علی علی کا؟ توجہ چاہتا ہوں زانی گرامی, بس آخری جملے اور اس کے بعد ربط مسائل. کیا فائدہ ہے؟ زمانہ رسول ہے. ایک مرتبہ رسول کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ, میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے میراث کو تقسیم نہیں کیا. کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا آپ ان کو زندہ کر دیجئے تاکہ میراث کو تقسیم کر سکے. ایک مرتبہ رسول نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ رسول ہے, اختیار تھا. مردے کو زندہ کیا, بہار کی روایت ہے. جیسے زندہ کیا, اب یہ شخص کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. اب جب یہ دائیں بائیں دیکھنے لگا, اب اس کے جو ورثہ تھا وہ بھی حیران ہے, ہم نے تو اس لیے اٹھایا تھا تاکہ مال تقسیم ہو سکے, ہمیں اپنا حصہ مل جائے, اور یہ نہ ادھر ادھر کہاں دیکھ رہا ہے. اور دیکھتے دیکھتے وہ ایک جملہ کہہ رہا تھا, اینا جملی اینا جملی اینا جملی, میرا جمل کہاں ہے, میرا جمل کہاں ہے, میرا جمل کہاں ہے. بتانا چاہتا ہوں کہ علی علی کہنے کا فائدہ کیا ہے, میرا جمل کہاں ہے. اب یہ پریشان ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ جی میں پاگل ہو گیا کہیں, ایسا تو نہیں تھا, جب مرا تھا تو ٹھیک تھا, یہ کیا ہو گیا اس کو. کہا یہ پاگل نہیں ہوا ہے. کہا پھر وجہ کیا ہے. کہا جب یہ بیچارہ مرا تھا تو یہ ایسے مقام پر تھا کہ جہاں پانی نہیں تھا. یہ اپنے اونٹ پر سوار تھا, پانی اس کے اونٹ پر رکھا ہوا تھا اور اس کا اونٹ اس کے ہاتھوں سے غائب ہو گیا. جب غائب ہو گیا تو یہ بیچارہ پیاس کے عالم میں تڑپتا رہا اور تڑپتے تڑپتے ایک جملہ کہتا رہا, اینا جملی اینا جملی اینا جملی. کاش کہ میرا جمل مل جاتا تو میں پانی پی لیتا, کاش کہ میرا جمل مل جاتا تو میں پانی پی لیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مرا تو جمل جمل کر رہا تھا, جب مرا جمل جمل کر رہا تھا. یہ قاعدہ کلیہ ہے, جو کہتا ہوا مرتا ہے وہی کہتا ہوا نعرے
مرتا ہوا مرتا ہے، وہی کہتا ہوا اٹھایا جاتا ہے۔ اب اپنا اپنا مقدر کون کیا کہہ کر مرے، ہم تو یا علی علی کہہ کر مریں گے انشاءاللہ۔ جب اٹھائے جائیں گے تو یا علی علی کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور جس کی زبان پر علی علی ہو پھر کیا فرشتوں کا خوف ہو، کیا حساب و کتاب کا خوف ہو، کیونکہ جس کے ساتھ علی ہو اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے رسول نے کہا کہ ساری کائنات ایک طرف چلے اور علی ایک طرف چلے تو علی کے ساتھ جانا، کائنات کے ساتھ نہ جانا، کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ علی حق سے دور نہیں ہو سکتا اور حق علی سے دور نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جو عزت، جو توقیر اللہ نے ان کو عطا کی، یہ توقیر اور عزت لوگوں سے برداشت نہ ہوئی، اور اسی وجہ سے بغض و حسد کرنے لگے۔ اس لیے کربلا کے میدان میں جب امام حسین نے یہ پوچھا کہ میری تم سے دشمنی کیا ہے، میں نے کیا تم کو کسی کو قتل کیا ہے، تمہارا مال و جائیداد چھینا ہے، تو لشکر سے ایک ہی جواب آیا تھا، بغضوں کا لابی، میں تیرے باپ کے بغض میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بغض علی تھا کہ جو لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور جس کا نتیجہ کربلا تھی۔ ایسی کربلا کہ جہاں پر ایسی ایسی قربانیاں پیش کی گئی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی سوچا ہوگا کہ 6 ماہ کا بچہ قربان ہو، لیکن کربلا نے ایسی مثال قائم کی کہ 6 ماہ کا اصغر تک شہید ہو گیا۔ دین کو بچانے کے لیے حسین نے ایسی ایسی قربانیاں دی کہ جسے قابل ذکر نہیں ہے اور جنہیں کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ کسی میں اتنی طاقت اور پاور نہیں ہے کہ جو قربانی حسین کا تذکرہ کر سکے۔ بس ہاں عزیزوں، میں اتنا ضرور کہوں گا، اصالِ ثواب کی مجلس ہے، ہمارے آیت اللہ جواد مہدوی صاحب جو بڑے مخلص تھے، ان کی بھی اصالِ ثواب کی مجلس ہے، اور مولانا علی عباس صاحب کے خالو کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ غریب امام نینوا میں جو یک و تنہا ہے، اس کے مصائب کا تذکرہ کیا جائے۔ کون غریب؟ وہ حسین کہ جسے رسول زبان چسایا کرتے تھے، وہ حسین جسے رسول کہا کرتے تھے حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے۔ اتنی باعظمت ذات کا نام ہے حسین، لیکن خدا کی قسم کربلا کے میدان میں جب تمام عزیز و اقارب شہید ہو گئے تو حسین اس میدان میں یک و تنہا کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھے آج سوار کرے۔ اور ایک جملہ کہا، ہے کوئی جو اس عالم غربت میں میری مدد کرے اور مجھے اس گھوڑے پر سوار کرے؟ کوئی نہ آیا۔ خدا کی قسم کیا وقت رہا ہوگا کہ جب بھائی سے بہن نے کہا ہوگا بھائی گھبرانا نہیں، زینب موجود ہے، زینب تمہیں سوار کرے گی۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کی طرف چلے۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین نے وہ جنگ کے ظہر دکھائے کہ جو کوئی ذکر نہیں کر سکتا۔ کشتوں پہ کشتے لگا دیے، لاشیں اتنی گرائی کہ سر ہواؤں میں اڑ رہے تھے، لیکن خدا کی قسم یہ امتحان تھا کہ اس امتحان میں حسین کو کامیاب ہونا تھا۔ کسی عالم نے لکھا ہے کہ جو مصیبت اور پریشانی میدان میں